صحیح مسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم کلکم مذنب الا من عافیت فاستغفرونی اغفر لکم، اے آدم کے بیٹو تم سب گنہگار ہو سوائے اس شخص کے جسے میں گناہ سے بچائے رکھوں، فاستغفرونی اغفر لکم، بس تم مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور تم سب کے سب مفلس و فقیر ہو سوائے اس شخص کے جسے میں ہی خوشحال بنا دوں، اس لیے تم خوشحالی مجھ سے مانگو میں تمہیں خوشحالی دوں گا۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تم سب کے سب بے راہ ہو سوائے اس کے جسے میں راہ راست پر چلا دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت مانگو ہدایت میں دوں گا۔ پھر فرمایا وَمَنِ اسْتَغْفَرَنِي وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَىٰ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أُبَالِي۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور جو مجھ سے مغفرت طلب کرے معافی مانگے اور وہ یہ یقین رکھتا ہو کہ میں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اسے معاف کر دیتا، ولا ابالی، اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ کتنے بھی بڑے گنہگار ہوں، بس اس سے معافی مانگتے وقت اس کی معاف کرنے کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اسے پکاریں اور کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، مجھے اس بات پر پختہ وثوق اور یقین حاصل ہے کہ تو اس بات پر قادر ہے، تو قدرت رکھتا ہے کہ مجھ جیسے بڑے گنہگار کو بھی معاف کر دے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی حکم ہے، یا اللہ میں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تیری اس قدرت پر پورے یقین کے ساتھ تجھ سے معافی مانگتا ہوں، پیارے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَىٰ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، بس شرط یہ ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ میں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، وہ مجھے ذو قدرت مان کر معافی مانگے، غفرت لہ ولا ابالی، میں اسے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بھلا کوئی مجھ سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے گنہگار و بدکار کو ایک لمحے کی توبہ سے معاف کر دیا؟ غفرت لہ ولا ابالی، تو مجھ پر یقین کر کے پکار کے دیکھ، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کیسا کریم ہے ہمارا رب، وہ سچے دل سے توبہ کرنے والے اپنے بندے کے اس یقین کی لاج رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا، اگر تمہارے پہلے والے اور آخر والے، تمہارے اگلے پچھلے، زندے مردے، کچے پکے، سب کے سب تم میں سے کسی نہایت ہی بدبخت آدمی کا دل لے کر جمع ہو جائیں، تب بھی میری بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندے مردے، کچے اور پکے، سب کے سب کسی انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان کا دل لے کر جمع ہو جائیں تو مجھ اللہ کی بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ اضافہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ساری دنیا کے لوگ گنہگار اور نافرمان ہو جائیں تو مجھ رب کی بادشاہت کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ فرمایا ما نقص ذلك من سلطانی مثل جناح بعودۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی میری بادشاہت میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر تمام دنیا متقی اور پرہیزگار ہو جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی میری بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا زَادُوا فِي سُلْطَانِي مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ، اگر ساری دنیا سب سے متقی دل والے کی طرح پرہیزگار و فرما بردار ہو جائے تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا اگر تمہارے اگلے پچھلے، زندے مردے، کچے پکے سارے مل کر مجھ سے سوال کریں اور ہر ایک اپنی اپنی خواہشات کی آخری حد تک مجھ سے مانگ لے اور میں ان سب کی ساری مانگیں پوری کر دوں، ساری دنیا کی ہر خواہش پوری کر دوں، جو چاہتے ہیں سب کو سب کچھ ادا کر دوں۔ فرمایا ما نقص ذلك مما عندي كمغرز ابرة لو غمسها احدكم في البحر، فرمایا اگر ساری مخلوق کی ساری خواہشیں پوری کر دوں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا اگر سب کو سب کچھ دے دوں، تمام مخلوق کی ساری خواہشات پوری کر دوں، تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے آتی ہے۔ وَذَلِكَ أَنِّي جَوَّادٌ مَاجِدٌ وَاحِدٌ عَطَائِي كَلَامٌ وَعَذَابِي كَلَامٌ إِنَّمَا أَمْرِي إِذَا أَرَدتُّهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ کریم رب ارشاد فرماتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ میں بڑا کریم ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا میں بڑا کریم ہوں، میں عالی مرتبہ ہوں، میں یکتا ہوں، اور میری مغفرت بھی ایک کلام ہے، میری عطا بھی ایک کلام ہے، میرا عذاب بھی ایک کلام ہے۔ فرمایا میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے وجود میں آنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، کن ہو جا، فیکون، تو وہ فوراً معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بس اپنے کریم رب کو راضی کر لو۔ اس کی عظمتوں اور اس کی شانوں کے کیا کہنے، اس سے مانگنے کی عادت بنا لو، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے نا، دنیا والوں سے نہ مانگو تو یہ خوش رہتے ہیں، اور ان سے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور اس کریم رب کی بارگاہ کا دستور نرالا ہے، اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگنے کی عادت بنا لو، اور تم کتنے بھی گنہگار ہو، یاد رکھنا تمہارے گناہ اس کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ بس اس کی معاف کرنے کی قدرت پر کامل یقین رکھتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کرتے رہو، استغفار کی عادت بنا لو۔ استغفار ایک عبادت ہے، اس عبادت سے پیار کر لو۔ یاد رکھنا قیامت کے روز خوشحال وہی ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت دیکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان تسرہ صحیفته فلیکثر فیہا من الاستغفار۔ جو یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اپنے نامہ اعمال سے خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اس میں استغفار کی کثرت کرے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفار کثیر۔ فرمایا مبارک ہو اسے، خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی جاتی ہے۔ کثرت سے ہر روز یوں پڑھا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا سنن نبی داؤد کی، اور اگر یہ نہیں بھی آتی تو کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تو پڑھ سکتے ہو نا۔ یہی استغفار ہے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے بھی رہو، اور دل سے اللہ جل وعلا کو پکارتے رہو، اس کی مغفرت طلب کرتے رہو، اس سے معافی مانگتے رہو، اور روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی بھی عادت بنا لو۔ مستدرک امام حاکم کی حدیث کے مطابق ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اسے 3 مرتبہ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جب وہ پڑھ چکا تو فرمایا، اٹھو، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور مجھے اپنے اعمال سے زیادہ تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔